فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد، تالیف شیخ صدوق اللہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 28 پڑھیں گے۔ 15واں باب شرح نفس اور روح کے متعلق اعتقاد کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 258، روح کے قدیم و حادث ہونے کی بحث۔ چونکہ مصنف عالم نے اس مبحث کی طرف بھی لطیف اشارہ فرمایا، لہذا روح کی بحث نامکمل رہے گی اگر اس امر پر بھی کچھ روشنی نہ ڈالی جائے۔ اس سلسلے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا روح قدیم ہے یا حادث، اور اگر حادث ہے تو پھر جسم سے پہلے پیدا ہوئی ہے یا جسم کی خلقت کے ساتھ۔ حکماء یونان اور ہنود جو کہ تناسخ ارواح کے قائل ہیں، وہ روح کو قدیم اور ازلی و ابدی جانتے ہیں، لیکن بعض حکماء یونان اور تمام ارباب ملل اس کے حدوث پر متفق ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سوائے خداوند عالم کے اور کوئی قدیم نہیں ہے۔ ہاں، ان کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا وہ خلقت جسم سے قبل پیدا ہوئی ہے یا خلقت جسم کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں مسلمان علماء محققین اس بات کے قائل ہیں کہ ارواح کی خلقت اجسام کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے، اور بعض علماء قائل ہیں کہ خلقت اجسام کے ساتھ روح کی بھی خلقت ہوتی ہے۔ پہلے امر یعنی روح کے حادث ہونے پر یہاں دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مکاتب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا اس نظریے کی صحت پر اتفاق و اجماع ہے۔ اس لیے سردست دوسرے امر کے متعلق تحقیق حق کی جاتی ہے۔ ہیڈنگ ہے خلقت اجسام سے پہلے خلقت ارواح کا بیان۔ واضح ہو کہ اکثر فرقۂ اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ ارواح کی خلقت ابدان و اجسام کی خلقت سے پہلے ہوئی ہے۔ ان کے اس اعتقاد کی بنا علاوہ عقلی دلائل و براہین کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک متفق علیہ حدیث شریف ہے کہ خداوند عالم نے ارواح کو ابدان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ حدیث میں وارد شدہ اجسام سے مراد نوع جسد و بدن ہے، جو کہ ایک بدن کی خلقت سے بھی متحقق ہو جاتی ہے، جیسے حضرت آدم کا بدن۔ ورنہ اگر ہر روح کو اس کے ساتھ مخصوص ہر بدن کی نسبت دیکھا جائے تو کئی ہزار بلکہ کئی لاکھ سال کا تقدم و تاخیر لازم آتا ہے، اور اس سلسلے میں یعنی ارواح کے ابدان سے 2000 سال یا اس سے بھی زائد عرصہ پہلے خلق ہونے کے متعلق اخبار حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جیسا کہ علامہ سید نعمت اللہ جزائری نے انوار نمانیہ میں فرمایا ہے۔ وہ اخبار جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارواح 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے ابدان سے پہلے پیدا ہوئے تو حد استفاضہ بلکہ حد تواتر تک پہنچے ہوئے ہیں، جن کے دیکھنے کے بعد اس مطلب کی صحت میں ہرگز کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ اس قسم کی روایات کا کافی ذخیرہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے چہاردم بہار میں جمع کر دیا۔ یہاں 2-4 روایتیں بغرض جلائے ایمانی ذکر کی جاتی ہیں۔ بہار الانوار میں بحوالے بصائر الدرجات مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا امیر المومنین، بخدا میں آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ آج جناب نے فرمایا،
باخدا تو مجھے ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ وہ شخص ناراض ہو کر کہنے لگا یا علی، گویا آپ میرے دل کی کیفیت بتلا رہے ہیں۔ جناب نے فرمایا کہ بات دراصل یوں ہے کہ خداوند عالم نے ارواح کو ابدان سے 2000 سال قبل پیدا فرمایا، پس جو روحیں وہاں آپس میں مانوس ہوئیں تو وہ یہاں بھی مانوس ہوتی ہیں، اور جن میں وہاں میل ملاپ نہ تو ان کے اندر یہاں بھی انس نہیں ہے، اور میری روح وہاں تیری روح سے مانوس نہ تھی۔ یا با روایتیں یوں فرمایا کہ میں نے تجھے وہاں نہیں دیکھا تھا۔ اس مضمون کی متعدد روایتیں کتاب مذکور ہیں نیز بہار میں بحوالہ اصول کافی اور محاسن نے برقی وغیرہ سے اس قسم کی متعدد روایتیں نقل کی ہیں، جن میں وارد ہے کہ مختلف اوقات میں بعض مومنین نے حضرات ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات بغیر اس کے کہ ان کو یا ان کے اہل خانہ کو کوئی صدمہ پہنچے، بلا وجہ ان کی طبیعت محزون ہو، پریشان کیوں ہو جاتی ہے؟ حضرت ائمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ اہل ایمان کی روحیں ظاہری خلقت سے پہلے آپس میں مانوس تھیں، لہٰذا اس عالم میں جس وقت دنیا کے کسی گوشے میں کسی مومن کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اس سے تم جہاں بھی ہو ضرور متاثر ہو جاتے ہو۔ عالم ذر و عہد الست کا اجمالی تذکرہ۔ عالم ذر میں اقرار ربوبیت و نبوت رب العالمین خاتم النبین اور بمطابق بعض روایات اقرار و ولایت ائمہ طاہرین بھی اسی عقیدے کے شعون میں سے ہیں، جس کی تفاصیل مشہور و معلوم ہے، جیسا کہ آیہ مبارکہ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف رکوع نمبر 12 کی اس خلقت سے مراد خلقت تقدیری و علمی ہے، نہ خلقت حقیقی و ذاتی۔ اور عالم ذر والے عہد الست کی ان حضرات نے یوں تعویل فرمائی ہے کہ تفسیر میں فریقین کے کتب تفاسیر و احادیث لبریز ہیں، جن کا خلاصہ یہ کہ ایک مرتبہ خداوند عالم نے صاحب صلب آدم سے قیامت تک ہونے والی اولاد کو مذکور و اساس کے ارواح کو جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور سرکار ختمی مرتبت کی رسالت کا اقرار لیا، اور ہماری روایتوں کے مطابق ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا بھی اقرار لیا۔ چنانچہ بعض ارواح نے قبول کر لیا اور بعض نے انکار پر اصرار کیا اور بعض نے توقف و تردد کا اظہار کیا۔ کتاب کا حوالہ تفسیر برہان تفسیر صافی وغیرہ۔ بعض علماء کے عالم ذر اور تقدم خلقت ارواح کا انکار اور ان کے شبہات کے جوابات۔ مذکورہ بالا حقائق کے باوجود مقام تعجب ہے کہ ہمارے مشاہیر علماء اعلام میں سے حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ اور جناب سید مرتضیٰ علم الہدیٰ اور علامہ تبریسی صاحب مجموع البیان نے تقدم ارواح اور عالم ذر کے واقعے کا سرے سے انکار کرتے ہوئے ان روایت صحیحہ و صحیحہ کی بعدس کار تعویلات فرمائی ہیں۔ جب ان حضرات کے انکار کے علل و اسباب پر نظر ڈالی جاتی ہے تو اس تعجب میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تقدم ارواح کے انکار کی بنیاد ان حضرات کے اس خیال پر ہے کہ اس سے تناسخ لازم آتا ہے، جو کہ باطل ہے، جیسا کہ حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے اس مقام پر اپنی شرح اعتقادیہ میں اس امر کی تصریح فرمائی ہے، اور دوسرے مطلب یعنی عالم نور کے انکار کا دار و مدار اس بات پر قرار دیا کہ اگر کسی وقت ایسا واقعہ درپیش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ وہ واقعہ ہمیں یاد بھی ہوتا، یا کم از کم اس کے متعلق اجمالی علم تو ضرور ہوتا ہے، لیکن جب کچھ بھی معلوم نہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ کسی عالم میں درپیش نہیں آیا۔ اور حدیث خلق اللہ ارواح قبل الاجساد بالغیر عام کی شرح اعتقادیہ میں یہ علیل تعبیل فرمائی کہ اس جگہ ارواح سے مراد ملائکہ ہیں، یعنی خداوند عالم نے ملائکہ کو آدمیوں سے 2000 سال قبل پیدا کیا اور اپنے رسالہ مسائل سرویہ میں علی ما نقل عنہ اس کی یہ تعویل فرمائی کہ اس سے مراد انسان کی مخصوص خلقت اور ہستی باری تعالیٰ پر آیات انفسیہ اور افاقیہ کا موجود ہونا ہے، جن کے ذریعے خدا گویا کہ اپنے بندوں سے دریافت فرما رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور گویا انسان اپنی فطرت سلیمہ کی بنا پر
زبان حال کہہ رہے ہیں بلا ہاں تو ضرور ہمارا پروردگار ہے۔ احادیث آل رسول کے مشکل ہونے اور ان کو رد کرنے کی مذمت کا بیان۔ ان علماء اعلام کی جلالت قدر و عظمت شان کچھ لب کشائی کرنے سے مانے، ورنہ یہ ایک تلخ حقیقت اور تکلیف دہ بات ہے کہ ایسے معمولی شبہات اور استبداد کی بنا پر رسول و آل رسول کی احادیث معتبرہ کا انکار کر دیا جائے یا بلا کسی معقول و مدلل وجہ کے ان کی تعویل کر دی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی جرت اور جسارت ہے، حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی متعدد احادیث اس مضمون کی موجود ہیں کہ ہماری احادیث بہت مشکل ہیں، ان کو ملک مقرب یا نبی مرسل یا مومن محمدن ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اصول کافی میں اسی عنوان کا ایک پورا باب موجود ہے۔ اسی شکل کے پیش نظر اسی مشکل کے پیش نظر حضرات ائمہ طاہرین نے ہمیں ایک زرعی اصول تعلیم دیا ہے کہ جب ہماری احادیث معتبرہ تمہارے پاس پہنچے اور ان کا مطلب تمہاری سمجھ میں آ جائے تو شکر خدا بجا لاؤ، اور اگر مطلب سمجھ میں نہ آئے تو عالم آل محمد امام کی خدمت میں لوٹاؤ تاکہ وہ تمہیں ان کا صحیح مفہوم بتلائیں، لیکن خبردار انکار نہ کرنا۔ یہی کا وجہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیشہ محتاط علماء اعلام کا یہی طریقہ کار رہا ہے اور ہے کہ جن احادیث مبارکہ کا تفصیلی علم ہو جائے فوراً المراد، ورنہ ان کے مضامین پر اجمالی ایمان کو کافی سمجھتے ہیں۔ بہرحال ان بزرگواروں کے ارادات کے ادب کے ساتھ ذیل میں جوابات عرض کیے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا شبہ یہ ہے کہ اگر ارواح کی خلقت کو ابدان سے پہلے تسلیم کیا جائے تو اس سے تناسخ لازم آتا ہے۔ اس شبہ کا جواب یہ کہ یہ شبہ در حقیقت تناسخ کے مفہوم کو معلوم کرنے میں تناسخ کرنے اور تناسخ کے باطل ہونے کی اصلی وجہ میں کما حقہ امان نظر اور غور نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے تناسخ کا صحیح مفہوم۔ تناسخ کے معنی اصطلاح فلاسفہ و حکمہ میں یہ ہے کہ ایک انسان کا نفس ناطقہ یعنی روح اس کے جسم سے نکل کر بطور جزا یا سزا کسی دوسرے انسانی جسم میں چلا جائے۔ ابطال تناسخ بحال الانوار کشکول سعی۔ بنابراین واضح ہے کہ جو روح بدن سے پہلے خلق ہو چکی ہو اس کو بعد میں پیدا ہونے والے جسم میں داخل کرنا ہرگز تناسخ نہیں قرار پاتا۔ بطلان تناسخ کے اصلی وجوہ اور تناسخ باوجود یہ کہ عقلی طور پر ممکن ہے لیکن شرع اقدس نے جو اس کو باطل قرار دیا ہے اس کی دو وجہ ہیں۔ وجہ اول یہ کہ اس سے حشر و نشر کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ قائلین تناسخ قیامت کے منکر ہیں اور وہ جزا و سزا کے مقصد کو تناسخ آواگان کے ذریعے پورا کر لیتے ہیں۔ حضرت مصنف اعلام نے بھی 18ویں باب میں ابطال تناسخ کی یہی وجہ بیان فرمائی ہے کہ تناسخ کو صحیح ماننے سے جنت و دوزخ کا بطلان لازم آتا ہے، اور فخر الدین رازی نے نہایت العقول میں لکھا ہے بحوالے اربعین بہائی، یعنی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ارواح حادث ہیں اور دوسرے عالم میں ان کا تعلق ان ابدان کے ساتھ ہوگا، مگر اہل تناسخ ان کو قدیم جانتے ہیں اور اسی عالم میں ان کے نقل و انتقال کے قائل اور جنت و جہنم کے منکر ہیں اور اسی انکار کی وجہ سے کافر سمجھے جاتے ہیں۔ درجہ دوم یہ کہ اس سے روح و مادہ ہر دو کا قدم لازم آتا ہے، کیونکہ تناسخ کے قائل ان ہر دو کو قدیم مانتے ہیں اور اس کے نتیجے میں عالم کو بھی قدیم تسلیم کرتے ہیں، اور وہ جو قدیم ہوتا ہے وہ ابدی بھی ضرور ہوتا ہے، کیونکہ مسلمہ قانون ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شیخ بہاؤالدین آملی فرماتے ہیں کتاب اربعین بذیل حدیث چہلم میں، یعنی ہمارا تناسخ والے نظریے کا انکار کرنا اور اس کے قائلین پر کفر کا حکم لگانا محض اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایک بدن سے دوسرے بدن کی طرف روح کے منتقل ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ کثیر مسلمانوں کے نزدیک مادہ جسمانی اسی طرح ہے، بلکہ ہمارا یہ انکار اور ان کے کفر کا فیصلہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ
نفوس و ارواح کے قدیم ہونے کے قائل ہیں، نیز وہی کہتے ہیں کہ روحیں اسی عالم میں قالب بدلتی رہتی ہیں اور قیامت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں زمانہ ہی مارتا ہے۔ خدا فرماتا ہے یہ ان کا گمانی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ بہرحال یہ امر ظاہر ہے کہ یہ دونوں نظریے روح اسلام کے سراسر منافی اور اسی وجہ سے اہل تناسخ کو کافر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس عقیدہ فاسدہ کی بڑی شد و مت سے رد فرمائی ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ روح کی خلقت کو جسم کی خلقت سے پہلے ماننے کی صورت میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی لازم نہیں آتی، کیونکہ عام روایتوں میں تو ان کے تقدم خلقت کی مدت فقط 2000 سال بیان کی گئی ہے، حالانکہ 2000 سال کی تو حقیقت ہی کیا ہے، 2 لاکھ بلکہ 2 کروڑ یا اس سے بھی زائد عرصہ ارواح کی خلقت اجسام سے پہلے تسلیم کر لی جائے تب بھی وہ حادثی ہوں گی۔ اس سے ان کا قدیم ہونا ہرگز لازم نہیں آتا۔ اسی طرح دوسرا نقص یعنی انکار حشر و نشر بھی لازم نہیں آتا، کیونکہ اگر روح کی خلقت کو جسم سے پہلے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے کسی طرح بھی حشر و نشر کا انکار لازم نہیں آتا، اور یہ امر انکار حشر پر دلالت ثلاثہ میں سے کوئی دلالت بھی نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس قول کے قائلین میں سے کوئی بھی معاذ اللہ منکر ماد نہیں ہے۔ حضرت شیخ مفید اعلیٰ مقامہ نے ان تقدم الارواح والی احادیث کی جو تعویلات فرمائی ہیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ جب تک کلام معصومین علیہ السلام سے ان تعویلات کی صحت پر کوئی قطعی شاہد نہ پیش کیا جائے اس وقت تک وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ خودسرا اس سلسلے میں بہت مذبذب ہیں کہ کہیں کوئی تعویل فرماتے اور کہیں کوئی، جو ان کے عدم اطمینان قلب کی بین دلیل ہے۔ سرکار علامہ مجلسی نے ان کی اس تعویل کے متعلق ارشاد فرمایا ہے جو ہم نے اوپر نقل کی ہیں، یعنی شیخ مرحوم نے حدیث کی جو تعویل فرمائی ہے وہ بہت ہی بعید انکار ہے۔ دوسرا شبہ جو حضرت شیخ خودسرا اور ان کے اتباع نے عالم زر والی احادیث پر عائد کیا ہے کہ اگر یہ واقعہ درپیش آیا ہوتا تو لازم تھا کہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اس کا جواب علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جلد سویوم بحار الانوار اور دیگر محققین علماء ابرار نے یہ دیا ہے کہ یہ کہنا کہ اگر یہ واقعہ درپیش آیا ہوتا تو ضروری تھا کہ وہ ہمیں یاد بھی ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اولاً تو زمانہ زیادہ گزر چکا ہے جس کے بعد فراموشی کا لاحق ہونا عین قرین عقل ہے۔ ثانیاً اس واقعے اور ہمارے موجودہ زمانے کے درمیان جنین اور طفیلیت وغیرہ اور ان کے درمیان احوال و ازمان علقمہ و مصنفہ وغیرہ بھی حائل ہو چکے ہیں۔ ثالثاً ممکن ہے کہ اس نسیان میں کچھ مصالح و حکم موجود ہوں جن کی وجہ سے قدرت کاملہ نے وہ واقعہ ہمارے صفحہ حافظہ سے محو کر دیا ہے۔ رابعاً جب ہم کو اپنے بچپن کے حالات یاد نہیں جسے کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا تو اگر اس سے بہت مدت پہلے کا واقعہ یاد نہ ہو تو اس میں کیا تعجب ہے۔ سرکار علامہ کی ان تحقیقی و الزامی جوابات کے علاوہ شبے کے 2 جواب اور بھی دیے جا سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ واقعہ چونکہ تنہا روح کے ساتھ پیش آیا تھا جو کہ علی الاختلاف اور انظار مجرد محض ہے، یا جسم لطیف و نورانی بہرکیف اس وقت اس پر یہ موجودہ مادی غلاف نہیں چڑھا تھا، لیکن جب وہ اس جسم کے کثیف میں مقید ہو گئی تو سابقہ واقعات فراموش کر بیٹھی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے وہ بھولا وہ سبق یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ علائق جسمانی و شہوانی سے قطع تعلق کر کے نور ایمان کو جلا دے اور ریاضات شرعیہ کے ذریعے اپنے روح کو کثافات نفسانیہ سے صاف و شفاف کرے، پھر دیکھے کہ بھولے ہوئے سبق کس طرح یاد آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے یہ مراحل طے کر لیے ان کی نگاہ بلند میں ماضی، مستقبل اور حال برابر روشن ہوتے ہیں، اور وہ علم مکان وما یکون کے عالم ہیں، اور جب کسی بات کے معلوم کرنے کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو ان کی نگاہوں میں یہ اشجار و اعجاز
اشجار و اجاز حاجب و حائل نہیں ہوتے اور ان کو عالم زر والے سب عہد و پیمان بلکہ یاد ہیں۔ چنانچہ کتاب واقعات و جواہر مولفہ شیخ عبد الوہاب شیرانی مطبوعہ مصر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 106 میں لکھا ہے کہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ عہد و پیمان اچھی طرح یاد ہے جب میرے پروردگار نے مجھ سے لیا تو، اور میں ان آدمیوں کو بھی پہچانتا ہوں جو اس وقت میرے دائیں اور بائیں جانب موجود ہے۔ ایسا ہی تفسیر البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 409 پر مذکور ہے۔ اور دوسرا جواب یہ کہ زیادہ سے زیادہ یہ شبہ ایک عقلی استبعاد ہی ہے جس کی وجہ سے قرآن و حدیث سے ایک ثابت شدہ مسلمہ حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہیڈنگ ہے آیا جسم کے فنا ہونے کے ساتھ روح بھی فنا ہو جاتی ہے یا باقی رہتی ہے؟ روح کے سلسلے میں تیسرا اختلاف یہ آیا ہے کہ آیا وہ جسم فنا ہونے کے ساتھ فنا ہو جاتی ہے، اس کی فنا کے بعد باقی رہتی ہے، اور باقی رہنے کی صورت میں آیا اس کی فنا ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ واضح ہو کہ دہرین جو کہ روح و جسم کو ایک سمجھتے ہیں یا جو روح کو مزاج کے معنوں میں لیتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جسم کی موت کے ساتھ روح بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیست و نابود ہو جاتی ہے، لیکن جو نفس کو مجرد محض یا اسے جسم نورانی سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روح فنا جسم کے بعد باقی رہتی ہے اور فنا نہیں ہوتی۔ اس امر پر اگرچہ حکماء یونان و متکلمین اسلام کا اتفاق ہے، لیکن ان کے نظریوں میں فرق یہ ہے کہ حکماء اس کے فنا کو ناممکن سمجھتے ہیں، یہ فنا ہو سکتی ہی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک روح قدیم ہے اور جو چیز قدیم ہے وہ لازماً دائمی و ابدی بھی ہوتی ہے، لیکن متکلمین اسلام اسے باقی ضرور مانتے ہیں لیکن قابل فنا تسلیم کرتے ہیں۔ اگر خدا چاہے تو اسے فوراً فنا کر سکتا ہے، لیکن وہ فنا کرتا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ روح جسم سے مفارقت کرنے کے بعد اولیل اختلاف والانظار استقلالی طور پر یا جسم مثالی کے ساتھ عالم برزخ میں منم یا معذب رہتی ہے، اس مطلب کی تحقیق 17ویں باب میں آ رہی ہے۔ علامہ مجلسی اس سلسلے میں رقم طراز ہیں کہ بہار جلد 3 یعنی بدنوں کے ختم ہونے کے بعد ارواح کا باقی رہنا اکثر عقلاء اور اکثر ارباب ملل و فلاسفہ کا نظریہ ہے، سوائے ایک قلیل گروہ کے جو روح کو بمعنی مجاز سمجھتا ہے، اور کسی نے اس مطلب کا انکار نہیں کیا، اور اس قلیل گروہ کے کلام و اختلاف کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تم سابقاً معلوم کر چکے ہو کہ اس نظریے کی صحت پر جلی اخبار دلالت کرتے ہیں اور اس پر براہین عقلیہ بھی قائم کیے گئے۔ محقق شیخ بہائی نے بھی اپنی کتاب اربعین بذیل شرح حدیث چہلم میں اسی طرح افادہ فرمایا، اور قیامت کے دن پھر خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ سے اسے اپنے اصلی بدن کی طرف واپس لوٹا دے گا، جس میں اس کا حشر و نشر ہوگا اور اسی میں اسے سزا یا جزا دی جائے گی۔ اور اس عقیدے کی دلیل یہ کہ اسلامی اصول کے مطابق چونکہ انسان کو عبث پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس سے بہت سی تکالیف شرعیہ الہیہ متعلق ہے، جس میں اصول و فروع سب داخل ہیں، ارشاد قدرت ہے، لہذا عدل و انصاف خداوندی کا تقاضا یہ کہ اسے اپنی اطاعت یا معصیت پر ضرور جزا یا سزا بھی دے، ورنہ تکالیف شرعیہ کا عبث و بے فائدہ ہونا لازم آئے گا، جو کہ عقلاً قبیح اور حکیم عادل کی حکمت و عدالت کے منافی ہے۔ پس اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ابدان کے فنا کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم روحوں کو بھی فنا کر دیتا ہے، تو مذکورہ بالا قاعدہ عقلانیہ کی مخالفت لازمی آئے گی۔ حالانکہ حکیم الاطلاق کبھی قاعدہ حکیمانہ کی مخالفت نہیں کرتا، لہذا یہ امر ماننا پڑے گا کہ بدن کے فنا کے ساتھ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ جزا و سزا حاصل کرنے کے لیے باقی رہتی ہے۔ اب وہ جزا و سزا دو طریقے پر مدسور ہو سکتی ہے، بطور تناسخ یا بطور
حشر و نشر، لیکن چونکہ تناسخ باطل ہے جیسا کہ 18ویں باب کے ذیل میں اب اسے ثابت کیا جائے گا، تو لا محالہ قیامت کے دن ان روحوں کا باقی رہنا بالضرور تسلیم کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے بعد بھی تاکہ وہ اپنے اعمال خیر و شر کی پوری جزا یا سزا پا سکیں۔ ہم فیہا خالدون۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی متفق بین الفریقین حدیث شریف کہ تمہیں بقا کے لیے پیدا کیا گیا ہے نہ فنا کے لیے بھی اسی مطلب پر دلالت کرتی ہے جسے مصنف اعلام نے اپنے مقصد کی تائید کے لیے ذکر فرمایا ہے، لیکن یہاں پر بھی حضرت شیخ مفید علیہ رحمہ نے مصنف پر بے جا سخت تنقید فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں یعنی شیخ صدوق نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ بہت سے ملحد و بے دین فلسفیوں کا نظریہ ہے جن کا یہ گمان ہے کہ نفس کو کون و فساد سے بالاتر ہے، فنا صرف جسم کے لیے اور نفس باقی رہتا ہے۔ یہ بہت ہی خبیث اور درستی سے بہت دور قول ہے۔ ہم یہاں بھی اور اکثر مقامات کی طرح حضرت شیخ مفید کی موافقت کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ مذکورہ عقیدہ صحیحہ سے ہرگز ملحد حکمہ کی موافقت لازم نہیں آتی، کیونکہ اس حدیث شریف کا دراصل مقصود یہ ہے کہ تمہاری خلقت محض اس لیے نہیں ہوئی کہ دنیا میں آ کر چند روزہ زندگی بسر کرو اور پھر بالکل فنا ہو جاؤ، نہ کوئی باز پرس ہو اور نہ کوئی جزا اور نہ کوئی سزا، جیسا کہ دہریہ کا خیال ہے۔ اور قرآن مجید نے ان کے اس اعتقاد فاسد کی یوں خبر دی ہے، وہ کہتے کہ ہماری تو صرف یہ زندگی ہے، اب زندہ ہیں پھر مر جائیں گے اور ہمیں مارنے والا زمانہ ہی ہے، یعنی نہ کوئی خالق ہے اور نہ کوئی جزا و سزا۔ اسلام نے اس عقیدے کی تردید فرمائی اور یہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو پھر انسان اور ایک عام حیوان مثل کلب و حمار میں فرقی کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے اس حدیث کا مطلب صرف یہ کہ تمہاری روحیں فنا نہیں ہوتی، البتہ اس دار دنیا سے دارالآخرت کی طرف منتقل ہو جاتی ہیں، جہاں اپنے اعمال کا عوض پاتی ہیں۔ فلاسفہ تو یہ کہتے ہیں کہ روحیں فنا ہو سکتی ہی نہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ یا دیگر مسلمان علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ روحیں فنا نہ ہوں گی، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ فنا ہو سکتی ہی نہیں، بلکہ قدرت کاملہ جب چاہے انہیں فنا کرنے پر قادر ہیں، لیکن اگر فنا کرنے میں مصلحت نہیں تو انہیں فنا نہیں کیا جاتا۔ تو اب فنا نہ ہو سکنے کا جو فلاسفہ کا نظریہ ہے اور فنا نہ ہونے جو مسلمان کہتے ہیں میں جو فرق ہے وہ ازر من شمس ہے، اور اس کے باوجود پھر یہ کیوں کر کہا جا سکتا ہے کہ مصنف اعلام نے فلسفہ ملاحدہ کی ہمنوائی فرمائی ہے۔ شارح مقاصد نے اس مطلب پر علاوہ نصائص قرآنیہ و حدیثیہ کی دلالت کے اجماع امت کا دعویٰ بھی کیا۔ ان حقائق سے واضح دلائل ہو گیا کہ جسم کے فٹ ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ یہی وہ صحیح عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ سرکار علامہ مجلسی علیہ رحمہ اپنے رسالہ اعتقادیہ میں فرماتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھنا واجب ہے کہ جسم سے جدا ہونے کے بعد روح باقی رہتی ہے، لیکن قبر میں عذاب و ثواب اور عالم برزخ میں جزا و سزا تنہا روح کو ہوتی ہے یا اسے جسم مثالی کے اندر رکھ کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ اس مبحث کے اندر اس کا اجمالی تذکرہ موجود ہے، لیکن ہم اس مسئلے پر تفصیلی روشنی آئندہ باب ہفتہم میں ڈالیں گے۔ کتاب کی ہیڈنگ ہے تتمہ محمد در بیان اختلاف انواع و ارواح۔ مخفی نہ رہے کہ اب تک جس انسانی روح کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے وہ ہر شخص میں صرف ایک ہی ہوتی ہے، جو کہ متحد النوع اور متعدد الافراد ہے۔ یہ متعدد ارواح جن کا ذکر مصنف اعلام نے فرمایا اور احادیث میں ان کا تذکرہ موجود ہے، یہ در حقیقت بعض قوا ہیں جن کو من باب الحجاز روح کہا گیا۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ موجودات عالم میں سے ہر نوع کی روحیں علیحدہ ہیں، مثلا انسان، خرگوش اور موش وغیرہ، باوجود یہ کہ ایک چیز میں باہم شریک ہیں، جیسے
جسم دار ہونے میں اور یا حیوان ہونے میں، لیکن باہما انسان کی کوئی فرد گدھے کی فروغ نہیں اور گدھے کی کوئی فروغ انسان نہیں۔ لہذا سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے انسان کو انسان اور گدھے کو گدھا اور شیر کو شیر اور فیل کو فیل بنایا رکھا ہے۔ وہ مابل امتیاز کیا ہے؟ اگر بنظر غائر اس امر کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان سب جانداروں کی روحیں الگ الگ خاص طور پر بنائی گئی ہیں اور ہر نوع کا خاصہ جدا جدا ہے۔ نہ انسان کی روح میں شیر کے خواص پائے جاتے ہیں اور نہ شیر کی روح میں انسان کے خواص و الی حاصل قیاس۔ اس لیے ہر نوع کے خواص اور طبعی افعال اور جسمانی قوا ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں اور ان کی غذائیں علیحدہ علیحدہ ہیں اور بسر برد حیات کے طریقے جدا جدا ہیں۔ جو حیوانات گوشت خوار ہیں وہ نبات خوار نہیں ہو سکتے اور جو نبات خوار ہیں وہ گوشت خور نہیں ہو سکتے۔ اگر بجبر ایسا کیا گیا تو یہ امر ان کے لیے موجب ہلاکت ہوگا۔ ان حقائق سے بآسانی یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ ہر ذی حیات کی روح دوسرے ذی حیات کی روح سے جداگانہ اور مختلف ہے۔ اسی طرح پھر ہر نوع کے ہر فرد کی روح بھی علیحدہ ہے اگرچہ متحد النوع ہے۔ روح کے بعض احوال کا بیان۔ احادیث میں روح کے مختلف حالات کو کفائف مذکور ہیں۔ چونکہ مبحث غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا ہے اس لیے اس پر کچھ مزید خامہ سرائی تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہاں فقط ایک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے سلسلہ سند سے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ جناب نے فرمایا، کتاب کا حوالہ ہے کتاب التوحید الصدوق۔ جسم کی 6 حالتیں ہوتی ہیں: صحت، مرض، حیات، موت، نیند اور بیداری۔ اسی طرح روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ پس روح کی حیات علم، ان کی موت جہالت، اس کا مرض شک اور اس کی صحت یقین اور اس کی نیند غفلت اور بیداری حفظ اور یاد کرنا ہے۔ لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو ہمیشہ روح کے حالات و کوائف کا نگران رہے اور ان امور سے اس کی حفاظت کرے جن سے اس کی حالت میں نقص پیدا ہوتا ہے، تاکہ ان عیوب و نقائص سے روحانیت سے محفوظ و مصون رہ سکے اور ان باتوں کو بجا لائے جن سے اس کی روح مدارج سے ترقی پر فائز ہوتی ہے۔ ایذا مخفی نہ رہے کہ روح القدس کی وجہ سے نبی و امام کی نوح ہرگز تبدیل نہیں ہو جاتی، جس طرح وہ روح ایمان کی وجہ سے مومن کی نوح نہیں بدلتی، کیونکہ انبیاء و مرسلین ہوں یا ائمہ طاہرین علیہم السلام بنی نوع انسان کے ہی افراد کاملہ ہیں اور در حقیقت انہی ذوات مقدسہ کی بدولت انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ اس مطلب کی مزید وضاحت اور روح القدس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے ہماری کتاب اصول شریعہ کے پہلے باب کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 27 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 28 کا آغاز 16واں باب موت اور اس کی حقیقت کے بیان سے کریں گے انشاءاللہ۔